بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسادة الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا صدق اللہ العظیم۔ یہ پروگرام کافی دن پہلے سے طے ہے اور اس میں طلباء و اساتذہ اور کچھ خیر خواہان مدارس شامل ہیں۔ چونکہ نیا سال ہے تعلیمی اعتبار سے، اس لیے اس مجلس کو منعقد کیا گیا۔ دینی مدارس رمضان کے بعد کھلتے ہیں اور رمضان تک تقریباً چلتے ہیں، اس لیے یہ مدارس اسلامیہ کے اعتبار سے سال کا آغاز ہے۔ سال کے آغاز میں جن باتوں کا مذاکرہ مناسب ہوتا ہے، اور جیسا کہ بڑے مدارس میں مدارس کے ذمہ دار حضرات طلباء اساتذہ کو جوڑ کر توجہ دلاتے ہیں، وہی باتیں متفرق مدارس کے اور مکاتب کے جڑنے والے حضرات کے سامنے مناسب معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو دین کی خدمت کرنے والوں کو اور دین کا علم حاصل کرنے والوں کو سب کو ملحوظ رکھنی ہوتی ہے اپنے کاموں میں، وہ نیت کی سلامتی، کیونکہ ہر کام کی ابتدا اسلام میں نیت سے ہوتی ہے۔ نیت صحیح ہے تو عمل صحیح ہے، نیت صحیح نہیں ہے تو عمل معتبر نہیں ہوتا۔ بسا اوقات عمل معجور نہیں ہوتا اور بسا اوقات مقبول بھی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ وضو کرتے ہیں، ایک عمل ہے اور عبادت بھی ہے۔ نیت کے بغیر وضو ہو تو جاتا ہے لیکن قابل اجر نہیں ہوتا۔ نیت ہو جائے تو ثواب بھی ملے گا، نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا۔ ہمارے ہاں ایسا ہی مسئلہ ہے۔ اور نماز نیت کے بغیر ادائی نہیں ہوتی، قبول ہی نہیں ہوتی۔ روزہ بغیر نیت کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو عبادات غیر مقصودہ میں نیت عمل کے کمال کا سبب ہے، اور عبادات مقصودہ میں نیت عمل کی صحت ادا کا سبب ہے۔ مگر نیت ہر جگہ ہے، ہر عمل میں نیت ہے۔ بسا اوقات آدمی بعض اعمال کے بارے میں یہ سمجھتا ہے یہ تو محض شہوت نفس ہے، محض خواہش انسانی ہے، اس میں کیا نیت؟ مگر مسلمان وہ ہے جس کی اس عمل میں بھی نیت ہوتی ہے۔ ضروریات سے فارغ ہونا، پیشاب پاخانے سے فارغ ہونا ایک خالص فطری اور بشری تقاضا ہے، بلکہ حیوانی تقاضا ہے، ہر جاندار کا تقاضا ہے۔ پر مسلمان کے ہاں یہاں بھی نیت ہے۔
بیوی سے ملنا یہاں بھی نیت ہے۔ اب اس سے زیادہ خالص نفسانی عمل کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو خالص اپنے تقاضۂ نفس محسوس ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے اس کو بھی شامل کر لیا مومن کے اعمال کے اندر۔ اس کو بھی ہم عمل بنا سکتے ہیں، عمل صالح بنا سکتے ہیں، قابل اجر عمل بنا سکتے ہیں، نیت کو جوڑ کر اس کے ساتھ میں۔ تو نیت تو ہر جگہ ہوگی، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں نیت نہ ہو۔ تو جو کام خالص دینی کام ہے وہاں بدرجہ اولیٰ نیت کی اہمیت ہوتی ہے۔ ہم لوگ دین کی خدمت تو کرتے ہیں لیکن نیت نہیں کرتے، اور نیت بھی ہوتی ہے تو استحضار نہیں ہوتا، اس کی تجدید نہیں کرتے۔ نیت خود ایک عمل ہے، تھوڑی دیر رہے گا پھر اوجھل ہو جائے گا، ذہن سے نکل جائے گا، اس لیے تجدید ہے۔ ہم صبح میں اٹھ کر کے نیت کر لیں کہ آج کی سب نمازیں پڑھوں گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ فجر پڑھنے کے لیے فجر کی نیت، ظہر پڑھنے کے لیے ظہر کی نیت، عصر کے لیے عصر کی نیت، حالانکہ ایک ہی دن ہے، صبح سے شام تک ہے، اس میں 5 نمازیں پڑھنا ہے، اکٹھی نیت کر لے فجر میں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ نیت کو ہر عمل کے ساتھ عمل سے پیشگی رکھ کر اسلام نے عادت کو عبادت بنایا ہے، ورنہ پھر عادت بن جائے گا۔ جب عادتاً کرے گا تو وہ عبادت نہیں ہے، بطور عبادت کے کرے گا تو ہی عبادت ہے۔ اس لیے نیت جوڑ دی گئی ہر عمل کے ساتھ۔ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں سال بھر، بچوں کو پڑھانے کا، تعلیم و تربیت کا، تو سال بھر کرتے ہیں، شروع سال میں نیت کر لینا بھی کافی ہے، لیکن تجدید نیت کرتے رہیں، کیونکہ نیت بدلتی چلی جاتی ہے، یا نیت ختم ہو جاتی ہے، ذہن میں ایک خالی ذہن ہو کر آدمی بے مقصد کام کرتا ہے، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مدرسہ شروع ہو رہا ہے، مکتب شروع ہو رہا ہے شوال میں چھٹیوں کے بعد، تو شعبان تک کے لیے ایک دفعہ نیت کرنا کافی نہیں ہے، ہمیں نیت کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، استحضار کرتے رہنا چاہیے، اس واسطے کہ جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ماحول یہ ہے کہ کار دین بھی کار نفس بن گیا ہے۔ اب اگر ہم تجدید نہیں کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری عادت، اپنی پسند، اپنی ضرورت بن جائے، رضا الہی والا خیال دھیان سے نکل جائے۔ اس لیے تجدید کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو بھی تجدید کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور جددو ایمانکم کا حکم دیا ہے، تو ایمان تو سراسر ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ ایمان جس دن آدمی ایمان لاتا ہے اس دن کے بعد پھر کبھی جدا نہیں ہوتا، ہمیشہ ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ جیسے کتاب النکاح کے شروع میں امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیس لنا عبادت شریعت من عہد آدم الی الآن وتستمر فی الجنہ الا النکاح والایمان۔ 2 چیزیں، آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک مشترک چلی آنے والی 2 عبادتیں ہیں۔ سب عبادتیں بدلتی رہی ہیں لیکن یہ 2 جب سے اب تک چل رہی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی آخری نبی، پہلے نبی، درمیان کے تمام انبیاء، ایمان اور نکاح۔ اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں تستمر فی الجنہ، موت سے بھی نہیں ختم ہوں گی، برزخ میں بھی نہیں ختم ہوں گی، کہیں بھی نہیں ختم ہوں گی، جنت میں بھی ساتھ جائیں گی۔ تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، چپٹی ہوئی ہے۔ عقیدہ ہے،
عقیدہ بدلتا نہیں ہے، مضبوط بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور عمر کے گزرتے گزرتے عقیدے میں اور پختگی اور مضبوطی آتی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی نبی کہہ رہے ہیں جددو ایمانکم، تجدید کرتے رہو، کیونکہ بسا اوقات ایک اچھی نیت کچھ دنوں کے بعد رفتہ رفتہ بدل جاتی ہے، مقصد سے ہٹ جاتی ہے۔ تجدید نہیں کرو گے تو اس پر قیام مشکل ہے، اس لیے تجدید نیت بھی ہوتی رہے، تصحیح نیت بھی ہوتی رہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اخلاص تو بڑے بڑوں کو بڑے بڑے مجاہدات کے بعد جا کے ملا ہے، ہم عام مسلمان اتنا ہی کر لیں کہ نیت کی تصحیح کریں، تصحیح نیت تو ہمیں نصیب ہو جائے، اور اخلاص ایک اعلیٰ درجہ ہے، انشاءاللہ تصحیح نیت سے رفتہ 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 کسی دن اخلاص تک بھی پہنچ جائیں گے۔ لیکن اخلاص ہی کا پرائمری درجہ، ابتدائی درجہ تصحیح نیت ہے، اور ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ تو تصحیح نیت کیا مشکل کام ہے بھائی، ہم لوگ تصحیح نیت کرتے رہیں۔ تصحیح نیت، تجدید نیت ہر خادم دین کو مستقل، ایسے طلبہ کو بھی روز کرنا چاہیے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ جب تک تعلیم اور تعلم دونوں کا مقصد اور اس کی نیت درست نہیں ہوتی، ثمرات و برکات مرتب نہیں ہوتے۔ آج ہماری محنتوں کے سلف کی محنتوں کی طرح ثمرات اس لیے سامنے نہیں آ رہے ہیں کہ سلف جس خلوص کے ساتھ اپنے عمل کو کرتے تھے اس خلوص کے ساتھ ہم نہیں کرتے، سلف جس دیانت کے ساتھ اپنا عمل کرتے تھے اس دیانت کے ساتھ ہم نہیں کرتے، اس لیے ثمرات مل تو رہے ہیں لیکن جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ثمرات نہیں سامنے آ رہے، جیسے ہمارے بزرگوں کو ملے تھے ہم کو نہیں مل رہے، حالانکہ وسائل ان کو کم حاصل تھے، ہم کو زیادہ حاصل ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ وسائل کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ یہ نیت اور دیانت کی وجہ سے تھا۔ نیت ما قبل عمل ہے اور دیانت دوران عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے امانت بھی مانگی ہے، اپنی دعاؤں میں امانت کا سوال کیا ہے کہ مجھے امانت داری عطا فرمائیے، جس کو دین کہتے ہیں۔ علماء جانتے ہیں، بہت سے طلبہ بھی حدیثیں رٹے ہوئے ہوتے ہیں، لا دین لمن لا دیانت لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ امانت اور دیانت کا ایمان سے براہ راست تعلق ہے، اس لیے پہلا کام جو ما قبل عمل ہے وہ نیت کو صحیح کر لینا ہے۔ دین کی خدمت کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ پڑھنے والوں کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ علم دین وہ دولت ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد ہی میں اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزار سکوں گا۔ علم دین کے بغیر کیسے ہم اللہ کی چاہت کو پوری کریں گے؟ کیونکہ اللہ غائب ہے، ہم اللہ کو غائبانہ مانتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہم لوگ غائبانہ اللہ کو مانتے ہیں، اس کی توحید کو، اس کی ذات و صفات کو سب غائبانہ مانتے ہیں۔ کسی نے بھی نہیں دیکھا اللہ پاک کو۔ اللہ تعالی اس دنیا میں چشم سر سے نظر بھی نہیں آتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کو غیب کے پردے میں محجوب رکھا ہے، مگر اللہ کے وجود کا یقین ہے ہمارے قلوب کو، تو ہم مانتے ہیں، اپنے نبی کی خبر دینے سے مانتے ہیں کہ اللہ ہے، وہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں ہم۔ تو اللہ رب العزت
جب غائب ہے تو وہ چاہتا کیا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے؟ بھائی بیوی سے ملاقات ہوئی اس کی چاہت پوچھ لیں گے، ماں باپ کو خوش کرنا ہے ان کی چاہت پوچھ لیں گے، بچوں کو راضی رکھنا ہے ان کی چاہت پوچھ لیں گے، دوست سے ناراضگی نہیں مول لینا ہے اس کی چاہت جان لیں گے، کیونکہ سب موجود ہیں، مشہود ہیں، تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی سے بھی صحابہ براہ راست پوچھ لے آپ کی خوشی کس میں ہے، آپ کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں، کچھ پوچھ کر کچھ دیکھ کر صحابہ کو پتہ چل گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی خوشی کس میں ہے ہم پوچھ کے بھی نہیں معلوم کر سکتے، ہم دیکھ کے بھی نہیں معلوم کر سکتے۔ تجربے سے کیسے معلوم کریں، پوچھیں کیسے؟ تو وہ اللہ نے خود بتا دیا اپنے نبی کو، اور اللہ کے نبی کو اپنی باتیں بتا دینے کا نام وحی ہے۔ وحی کہتے ہیں اللہ کا اپنی باتیں اپنے نبی کو بتا دینا۔ کلام اللہ الذی انزل اللہ علی نبی من انبیائہ، اللہ اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر جو اپنا کلام نازل کرتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو وحی ایک ہی ذریعہ ہے اللہ کی چاہت کو جاننے کا۔ جب وحی نبی پر آئی، کچھ فرشتے کے ذریعے، کچھ الہام کے ذریعے، دونوں کے مجموعے کو ہم کتاب و سنت کہتے ہیں۔ یہ کتاب و سنت سے جو علم حاصل ہوا ہے وحی کا علم ہے، اور اس علم کے بغیر ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد کیسے پورا ہوتا ہے، اور ہم مرنے کے بعد عزت والوں میں کیسے شمار ہوں گے، جہنم سے کیسے بچائے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ تو یہ فوز کیسے حاصل ہوگی؟ تو علم دین اس کے لیے جاننا کمپلسری ہے، کیونکہ علم دین ہی بتائے گا اور کوئی علم نہیں بتا سکتا، نہ سائنس، نہ فزکس، نہ جغرافیہ، نہ حساب، اور نہ ٹیکنالوجی، نہ دنیا کی کتنی بھی علوم ہیں، فنون ہیں، بہت ہیں، کام کے ہیں سب، لیکن ان علوم و فنون میں سے کوئی ایک علم و فن ایسا نہیں ہے جو کالجز اور یونیورسٹیز اور پرائمری اسکول سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ کالج تک پڑھائی جاتی ہو، دنیا کی کسی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہو، کوئی علم ایسا نہیں جو آپ کو یہ بتائے کہ اللہ کیسے راضی ہوتے، کسی علم سے نہیں پتہ چلے گا، صرف کتاب و سنت کے علم سے پتہ چلے گا۔ طلبہ یہ نیت کریں کہ ہم وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں، بس اس کے لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے فقہ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے سارا دین پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس طرح میں جیوں تو اللہ خوش ہوگا، اس کو جاننا، بس یہ مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ کہ اس سے میں اپنی زندگی بھی صحیح کر لوں گا، اور اللہ کے جو بندے علم نہیں رکھتے ان کی بھی زندگی میں صحیح کروں گا، اپنے لیے اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے لیے اس کو روشنی بناؤں گا، بس یہ مقصد ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، وہ علم جس کے ذریعے صرف رضا الہی مقصود ہونا چاہیے، مما یبتغى به وجہ اللہ، وہ علم جس کے ذریعے رضا الہی کو تلاش و طلب کیا جاتا ہے، یہ علم حاصل کر رہا ہے مگر نیت رضا الہی ہونے کے، یہ نیت ہو گئی لیصیب به عرضا من الدنیا، اس کے ذریعے میں کچھ دنیا کماؤں گا، امامت کروں گا، خطابت کروں گا، وہاں سے کچھ مل جائے گا، وہاں سے کچھ مل جائے گا، مدرسے میں پڑھاؤں گا، وہاں سے کچھ مل جائے گا، کہیں جگہ نہیں ملی تو ٹیوشن پڑھا دوں گا گھروں پہ جا کے، وہاں سے کچھ مل جائے گا۔ لیصیب به عرضا من الدنیا،
صرف دنیا کی منفعت کو سامنے رکھ کر یہ علم حاصل کیا. کون سا؟ جس علم سے صرف اللہ کی رضا کو مقصود بنانا چاہیے تھا اور کوئی مقصد شامل نہیں کرنا چاہیے تھا. تو لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، اتنی بڑے حجاب کے میں آ جائے گا. اللہ اتنا دور کرے گا، اتنا دور کرے گا اپنے سے کہ جنت کی وہ خوشبو جو 500 میل کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے وہ بھی نہیں سونگھ پائے گا. جنت کی صورت دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو ہمیں اس معاملے میں یہی نیت کر لینا ہے، پڑھنے والوں کی بھی پڑھانے والوں کی بھی، کہ جس علم سے ہم وابستہ ہیں، چاہے سیکھ رہے ہوں چاہے سکھا رہے ہوں، اس کی صفت ہی بتا دی گئی، مما یبتغى بہ وجہ اللہ. صراحت کر دی گئی کہ لیصیب بہ عرضا من الدنیا کا تصور آئے گا تو یہ نیت ختم ہو جائے گی، دوسری نیت آ جائے گی. یہ دوسری والی نیت معتبر ہوگی، پہلی والی نیت کل عدم ہو جائے گی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ تجدید نیت بھی ہم کرتے رہیں اور تصحیح نیت بھی کرتے رہیں. ہر عمل کی برکت نیت سے ہے. جب تک ہم خدا کو خوش کرنا نہیں چاہتے، کلاس میں بیٹھنے کا مقصد، مکتب میں بیٹھنے کا مقصد، سامنے آئے ہوئے 10-20 بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے یا ہمہ وقتی پڑھانے کا مقصد، روز بیٹھتے وقت میں نیت درست کریں. جیسے روز آپ اللہ اکبر بولنے سے پہلے نیت کرتے ہیں، بلکہ دن میں ہر نماز کے لیے کرتے ہیں. سنت پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، اشراق پڑھ رہا ہوں، ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، ہر نماز کی نیت کر رہے ہیں، کرائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے. تو ہر دن کلاس میں بیٹھتے وقت نیت کریں اس کا. ہمارے حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اکثر رات میں جب بھی بات ہوتی ہے حضرت سے تو برابر یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو خود بھی عمل کرو، اپنے مدرسے کے طلباء اساتذہ کو بھی بتاؤ کہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اور روزانہ 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں کہ اس نے اپنے دین کی خدمت میں ہمیں استعمال کیا ہے. ورنہ ہم کیا، ہماری بساط کیا، ہماری حیثیت کیا کہ اتنے بڑے غنی اور مستغنی مولا ہم سے اپنا کام لیں؟ ہماری کیا حیثیت؟ تو روز شکر بھی ادا کرو، نیت بھی کرو، یعنی مدد بھی طلب کرو، اس لیے کہ بڑا کام ہے. اگر ان کی مدد نہیں ہوگی تو ہم کر نہیں پائیں گے. ہم سمجھتے یہ کون سا بڑا کام ہے، لیکن جو کام کو کام کی حیثیت سے کرتا ہے اس کے لیے کام آسان نہیں ہوتا ہے. کام کو اگر ہم بغیر کسی عزم و ارادے کے کرتے ہیں، معمول کے مطابق، عادت کے مطابق یا بطور ملازمت کے، تو اس کام میں کچھ بھی ہمیں بوجھ نہیں پڑتا. کام کا بوجھ جب پڑتا ہے جب کام کو کام سمجھ کر کیا جاتا ہے، تب وہ کام کتنا بھاری ہے پتہ چلتا ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا کہ 30 برس تک یا اس سے بھی چند برس زائد ترمذی شریف پڑھاتے رہے مزار العلوم سہارنپور میں. پھر 1 سال مدینہ منورہ میں قیام کی صورت ہو گئی ہجرت سے پہلے، تو حضرت وہاں 1 سال وہیں رہ گئے تو نہیں پڑھایا. پھر جب واپس آئے تو ان کی کتاب ان کو تجویز کر دی گئی. تو حضرت نے لکھا کہ 30 سال پہلے پڑھا چکا تھا، 1 سال نہیں پڑھایا، پھر پڑھانے بیٹھا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی نئی کتاب دی گئی ہے، پھر نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی. تو کیا ہے بھائی، 30 سال پڑھانے کے بعد وہ پڑھانا ان کے لیے کیا مشکل کام تھا، وہ بھی عظیم محدث کے لیے. مگر جب کام کو کام کی ذمہ داری محسوس کر کے کوئی کرتا ہے
تو ہر دفعہ وہی کام پھر نئے سرے سے بوجھ کے ساتھ آتا ہے، احساس کے ساتھ آتا ہے۔ ہم لوگ کاموں کو عادت بنا لیتے ہیں تو پھر کام ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اس لیے شریعت عادت کو عبادت بنانے کے لیے ہر دفعہ نیت کرو، ہر دفعہ نیت کرو، ہر دن کرو، ہر وقت کرو۔ تو تصحیح نیت، تجدید نیت کا سب لوگ اہتمام کریں۔ اس سے دیکھیں خود اپنے کام میں بڑی برکت محسوس ہوگی اور کام میں عجیب نورانیت پیدا ہوگی، کیونکہ کوئی بھی جد و جہد اللہ کو خوش کرنے کے لیے جب کی جاتی ہے تو اس جد و جہد میں غیبی مدد شامل حال ہو کر ایک لطف، ایک خاص قسم کی حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے۔ پھر اب طبیعت گھبراتی نہیں، پھر بچوں کے سامنے بیٹھ کر سونا اونگنا نہیں ہوتا، جمائیاں لینا نہیں ہوتا، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، بچوں کی نافرمانی پر زچ نہیں ہوتی۔ طبیعت بہت سکون سے اور بڑے مزے سے کام کرتا ہے۔ وہ مزہ اللہ ڈالتے ہیں، یجد فی قلبہ حلاوتہ، اس عمل کی حلاوت اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ جبکہ عمل ہو جائے، اور عمل ہوگا تجدید نیت اور تصحیح نیت سے ہوگا، عمل بنے گا۔ آج وضو بنا کے کلاس میں آئے اور آتے آتے سوچتے ہوئے آئے، بلکہ اللہ توفیق دے تو مکاتب تو عام طور سے مسجدوں ہی میں چلتے ہیں، مسجد میں آئے، وضو بنا کے داخل ہو، تحیۃ المسجد پڑھے، اور ایک نفل میں فقہا فرما رہے ہیں کہ کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں، اس لیے 2 ہی رکعت پڑھ لیجئے، تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لیجئے، تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لیجئے، صلاۃ الشکر کی بھی نیت کر لیجئے، صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر لیجئے۔ تعدد نیات نوافل کے اندر شرعاً معتبر ہے، چاہے جتنی نیتیں کر لیجئے۔ اس لیے نیت کر کے پھر بیٹھ جائیے کلاس میں، تو اس میں تجدید نیت خود بخود ہو جائے گی، تصحیح نیت خود بخود ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے کہیے کہ اللہ پاک یہ قوم کے بچے ہیں، ماحول میں نہیں ہیں، دین سے دور ہیں، اپنے اپنے کاموں میں ہیں، اپنے اپنے اسکولوں میں ہیں، اور یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا دین سیکھنے آتے ہیں، اور اس تھوڑے سے وقت میں مجھے آپ کی امانت دین ان کے سینوں میں منتقل کرنا ہے۔ کام بہت مشکل ہے، لیکن آپ آسان کر دیں تو میرے لیے آسان ہو جائے گا، میری مدد کیجئے، میں بچوں پہ محنت کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہمارے اعمال ہمارے معاش کا سبب نہیں ہوگی، معاد کا سبب ہوگی۔ ہمارا عمل ہماری آخرت سنوارنے کے لیے ہوگا، ہمارا عمل ہماری دنیا بنانے کے لیے نہیں ہوگا، تب یہ سب ہم کر سکیں گے۔ نہیں تو کہاں کس کو فرصت ہے بھائی، وقت پہ آنا ہی مشکل ہے۔ آج شکایت یہ ہے کہ بھائی ہم ٹائم پہ ہی نہیں پہنچ پاتے۔ یہ سب تبھی ہے جبکہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں میرے ذہن میں نہیں ہے، یا غلط نیت یا بے نیت، تب جا کے گڑبڑ ہوگی، شکایتیں ہوں گی، خیانت ہوگی، دیانت کے خلاف صدور ہوگا ہم سے، سب جب کہ نیت غلط ہو یا نیت ہی نہ ہو۔ اور اگر نیت صحیح ہے تو کام اپنی روش پہ چلے گا، روش سنت پہ چلے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہر کام کرتے تھے، ہمارے کام بھی ویسے ہو جائیں گے۔ مکاتب کی محنت مدارس کی محنت سے بھی زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مدرسے کا ایک بنا بنایا ماحول ہے، وہاں بچے خود پابند ڈسپلن ہیں، اور وہاں اس ماحول کے اندر ہمیں پڑھا دینا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مکتب میں پڑھانا مشکل کام ہے۔ اس لیے مکتب پڑھانے کی بطور خاص ٹریننگ ہونا چاہیے۔ اور ہر جگہ کے فکر مند احباب سے کہتا ہوں کہ بھائی مکتب پڑھانے والوں کا ٹریننگ کیمپ رکھ کر وہیں کے جو سینئر
کام کرنے والے ہیں تجربہ کار. اس کے لیے اب ہم ہر کام کے لیے کوئی دور سے باہر سے کب تک بلاتے رہیں گے اور کوئی کب تک ہم کو ٹائم دیتا رہے گا. کسی زمانے میں ایک ایک ضلع میں 3-4 علماء ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا تھا، اہل حق علماء. آج ایک ایک ضلع میں نہیں، ایک ایک قصبے میں آپ کو 10 15 20 25 مل جا رہے ہیں. اور ان میں سے بعض بڑی مخلصانہ جدوجہد کر رہے ہیں، بڑی محنت اپنے علاقے پہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں پہ تعلیم کی لائن سے، جس لائن سے بھی اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے. ماشاءاللہ بہت سے جونیئر علماء کی خدمات قابل ستائش ہیں، والہانہ جذبے سے کر رہے ہیں. تو جن لوگوں کا تجربہ اچھا ہے، جو لوگ کافی مکاتب کو کنٹرول کر رہے ہیں، ایسے ہمیں ہر جگہ 2 4 5 مل جائیں گے. ان سے ہی ٹریننگ لے لینا ہمارے لیے ٹھیک ہے. وہ جتنی باتیں کہیں گے اس میں سے ہمیں کچھ اور بھی اچھی باتیں معلوم ہوں گی، اس کو بھی ملا لیجئے. سب ملا کر کے کام کرنے کے واسطے تمام مکاتب چلانے والوں کو میرا اپنا ماننا یہ ہے، اپنے تجربات کے حساب سے، کہ جو مکتب ہے، مکتب کے طلباء کے لیے اگر 50% تعلیمی کام ہو تو 50% تربیتی کام ہونا چاہیے. اب تو میں یہ مان رہا ہوں کہ مدارس میں بھی یہی ہونا چاہیے. ذہن سازی، تربیت، عزائم ارادوں کا رخ صحیح کرنا ایک مستقل کام ہے. مدرسہ ہو کہ مکتب، اس کے ذمہ دار کو آدھا کام تربیت کا قبول کرنا چاہیے کہ میرا آدھا کام تربیت بھی کرنا ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام تعلیم و کتاب و حکمت کے ساتھ تزکیہ بھی فرماتے تھے، اور تزکیہ کا مفہوم ہے عیوب ظاہرہ و باطنہ سے خالی کرنا. اس کو تزکیہ کہتے ہیں. دیانتدار بنانا علماء کے علم میں ہے. جیسے بخاری شریف میں ایک عنوان قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شاہد کا تزکیہ کیسے ہوگا. تو آپ پڑھ چکے ہو کہ بعض ائمہ کے نزدیک حسب معمول 2 گواہ شاہد کا تزکیہ کریں گے، مزکی تزکیہ کریں گے. ہمارے ہاں ایک بھی کافی ہے، وہ تزکیہ کرے گا. تزکیہ کا کیا وہاں مطلب ہے؟ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گواہی دینے آیا ہے، ہمارے علم کے مطابق یہ شخص گواہی دے سکتا ہے. جھوٹا، دھوکے باز اور بکاؤ آدمی نہیں ہے، بلکہ صحیح آدمی ہے، اس کے بولنے کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. تو شاہد کا تزکیہ اس کا نام ہے. تو تزکیہ کہتے ہیں کسی کو عیب سے فارغ کرنا، عیب سے خالی کرنا، بے دیانتی کے عیب سے فارغ کرنا. وَيُزَكِّيهِمْ، نبی تزکیہ کرتے ہیں تو ظاہری و باطنی عیوب کی اصلاح کرتے ہیں بندوں کی. مدرسے میں طالب علم آتے ہیں تو معلم کا کام بھی یہی ہے کہ وہ تزکیہ بھی کرے اور تعلیم بھی دے. اس لیے مدارس کو، مکاتب کو تعلیم و تربیت کا مرکز کہا جاتا ہے، صرف تعلیم کا مرکز نہیں کہا جاتا. دنیا بھر کی دانشگاہوں کو دانشگاہ، درسگاہ اور اسکول، کالج، یونیورسٹی، سب مفہوم صرف علم سے جڑے ہوئے ہیں. اس کے مفہوم میں تربیت نہیں ہے. لیکن مدرسے کے مفہوم میں تعلیم و تربیت دونوں مساوی طور پر شامل و داخل ہیں. اس لیے معلم کو مربی بھی ہونا چاہیے، اور خاص طور سے مکتب کے بچوں کا ذہن بنانا عقیدے کے مطابق. جو ہمارے عقائد ہیں ان عقیدوں کے مطابق ذہن بنانا. اور عقیدے بنیادی طور پر 3 ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا
کہ اسلام کے بنیادی عقیدے جس کے بغیر چارے کار نہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت و رسالت اور عقیدہ آخرت، ان تین عقیدوں کو بچوں کے ذہن میں اس طرح بٹھانا کہ قلب میں راسخ ہو جائے، پھر کوئی طاقت اس عقیدے سے ان کو ہٹا نہ سکے، اس طرح بٹھانا یہ مکتب کے معلم کی ذمہ داری ہے۔ نورانی قاعدہ پڑھا دینا، حدیثیں رٹا دینا کافی نہیں، رٹی ہوئی باتیں عقیدہ نہیں بن جاتی، معلومات انسان کا وہ عقیدہ نہیں بن جاتی، عقیدہ باقاعدہ بنانا پڑتا ہے، عقیدے پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے وہ رسائل جو حضرت مفتی محمد سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے پہلے تو اپنے بچوں کے لیے مرتب کر لیے تھے، پھر وہ باقاعدہ محفوظات کے نام سے چھپے، بہت سی اس میں سے لے کر ہم نے بہت پہلے، کوئی 25 سال سے بھی زائد عرصہ ہو گیا، 30 سال کے قریب ہو گیا، اپنی دینیات میں شروع میں آیات قرآنیہ رکھی تھی۔ قرآن کریم کی آیتوں کے وہ ٹکڑے جو کسی عقیدے کی نمائندگی کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ایسے ہمیں بچوں کو رٹانا چاہیے، پھر اس کا مفہوم ان کی فہم کے مطابق سمجھانا چاہیے، یہ ذہن سازی کہلاتا ہے۔ اس کے لیے تقریر نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے تفہیم ہونی چاہیے۔ وہ جس سطح کا ہے ہمارے سامنے والا بچہ، ہماری کلاس کے بچے اسی سطح پر اتر کر ان کی سمجھ کے مطابق، یعنی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا رب، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ آپ اس کو سمجھائیں کہ ایک خدا کون ہے، الہ کون ہے، اس کو آپ سمجھائیں۔ پورے کے پورا دین کا مدار، بعض علماء نے فرمایا دین الہ رب عبادت پر ہے۔ اس کو صحیح سمجھنے والے اہل السنت والجماعت ہیں، اور ان 4 لفظوں کے مفہوم کو غلط سمجھنے والے اہل السنت سے خارج ہیں۔ تو ہمیں خود صحیح سمجھنا چاہیے، پھر اپنے بچوں کے ذہن میں صحیح طریقے سے بٹھانا چاہیے، تبھی جا کر کے ہماری پیداوار ہمارے مقاصد کی تکمیل کرے گی، ورنہ ہمارے مد مقابل کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے مکتب کے بچوں کو زمانے کی گمراہیوں سے بچانا ہے، اسکول کے اثرات بد سے بچانا ہے، شرکیہ کفریہ ماحول کے جراثیم سے اور اس کے زہر سے بچانا ہے، تو پھر اپنے پاس آنے والے اسکول کے بچوں کو تجوید اچھی پڑھا کر خوش نہ ہو جائیں کہ ہم نے بہت اچھا قرآن پڑھا دیا ان کو، بلکہ ان بچوں کو مسلمان بنانا اپنا مقصد بنائیں۔ یہ بچوں کو ہم ایسا موحد بنائیں گے، اللہ کی معرفت، نبی کی محبت، قرآن کی عظمت، یہ 3 چیزوں کے 3 عقیدے اور 3 صفات ان کے اندر پیدا کی، یہ کل 6 چیزیں ہو گئی۔ اور ان 6 چیزوں کو پیدا کرنے کے واسطے آپ کو جو میٹیریل چاہیے وہ کتاب و سنت میں بہت کافی موجود ہے، اور وہی ہمارا مرکز ہے، سر چشمہ ہے، دوسری جگہ میں کیا ہے، کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ قصص القرآن، قصص صحابہ اور قصص اولیاء کا استعمال کیجیے۔ تو اب یہ 9 نمبر ہو گئے، مکتب کے معلمین کو یہ 9 نمبر ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت و رسالت اور عقیدہ آخرت بچوں میں راسخ کرنا ہے، اور 3 صفتیں اس کے لیے ان کے اندر پیدا کرنا ہے، ایک معرفت رب، دوسرے حب رسول، اور تیسرے عظمت قرآن۔ اور اس کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہے قصص القرآن، قصص الصحابہ
اور قصص اولیاء کو، کیونکہ قصص کے ذریعے جو ذہن بنتا ہے وہ کسی بھی لیکچر سے نہیں بنتا۔ واقعات بچوں کے ذہنوں کو ڈھال دیتے ہیں اس عقیدے میں جو واقعے سے نکل رہا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص کلا نقص علیک من انباء الرسل، اور اللہ نے کہا ہم قصے سنا رہے ہیں، ہم قصے سنائے ہیں، ہم نے قصے سنائے ہیں۔ بار بار اللہ فرما رہے ہم قصے سنائے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ آج کے بعض تعلیم یافتہ لوگ سمجھتے ہیں ایک قصص واقعات چھوڑو، قرآن حدیث کی بات کرو، ایسے کہتے ہیں۔ کیا قصے کہانیاں لے کے بیٹھے ہو؟ قرآن حدیث کی بات کرو۔ بھائی قرآن ہی تو کہہ رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص۔ اللہ کو قصہ گوئی کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ کیوں قصے بیان کر رہا ہے؟ تب اللہ سے بھی پوچھو کہ آپ کو آرڈرز دینا چاہیے، صرف قصے کیوں بیان کرتے ہیں آپ، کہانیاں کیوں سناتے ہیں؟ اللہ سے بھی پوچھو پھر یہ بات۔ نبی سناتے ہیں کانا رجل ممن کانا قبلکم، تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا اور اس نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا۔ بخاری میں کتنے قصے ہیں جو نبی نے سنائے، مسلم میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں۔ نبی کو کہانیاں بولتے بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر قرآنی واقعہ، ہر حدیثی واقعہ اور صحابہ کی پوری سیرت و زندگی کے قصص آپ کے عقیدے کو درست کرنے والے، آپ کے عقیدے میں استحکام و قوت و مضبوطی پیدا کرنے والے۔ اگر آپ اس کا سہارا نہیں لیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے عقائد میں پختگی پیدا کرنے کے واسطے۔ آپ کو وہی میٹیریل لینا پڑے گا جو اللہ نے دیا ہے۔ کیا فرمایا نبی سے؟ ما نثبت بہ فؤادک، میں جو قصے سناتا ہوں ان قصوں سے آپ کا دل مضبوط کرتا ہوں۔ نبی کا دل جس سے مضبوط ہوا ہے، امت کا دل کس سے مضبوط ہوگا؟ اس لیے بھائی یہ ان کا استعمال کریں، ہم استعمال کریں۔ اور وہ جو قرآن آسان کہا گیا ہے، یسرنا القرآن للذکر، وہ واقعات و قصص کے اعتبار سے ہی آسان ہے، احکام کے اعتبار سے تو آسان نہیں ہے، وہ تو بہت نازک سبجیکٹ ہے قرآن کا۔ واقعات و قصص ایسے ہیں کہ ہندو کو بھی اثر ہوگا، کافر کو بھی ہوگا، عیسائی کو بھی ہوگا، یہودی کو بھی ہوگا، مسلمان کو بھی ہوگا، سب کو نفع ہوگا اس سے۔ اس لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے فرمایا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، علماء جانتے ہیں فَهَلْ مِن مُذَّكِّرٍ، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، ہے کوئی دوسرے کو نصیحت دینے والا؟ تو ہم کیا نصیحت لے رہے قرآن سے؟ اس لیے میں ہر جگہ کہتا ہوں اور جو ضروری سمجھتا ہوں بلا خوف لومۃ لائم کہتا ہوں، عوام سے کوئی شکوہ نہیں، علماء بھی قرآن پڑھنے کا اپنے ایجنڈے میں کوئی وقت رکھے ہوئے نہیں۔ ائمہ کے ہاں بھی قرآن پڑھنے کا، تفسیر پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ فجر سے لے کے پھر فجر تک کا اپنا ٹائم ٹیبل دیکھ لیجئے، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ نے تلاوت قرآن اور فہم قرآن کا کتنا وقت رکھا ہے۔ جب آپ نہیں پڑھتے تو آپ ہی کو نفع نہیں ہوا، جب آپ ہی کو نہیں ہوا تو امت کو کیا پہنچائیں گے نفع؟ خفتہ خفتہ کہ کنت بیدار، سوئے ہوئے کو سویا ہوا کب جگا سکتا ہے؟ قرآن سے تو ہم بھی غافل ہیں۔ اور یہی وہ کتاب ہے جس کے نزول سے پہلے پوری دنیا میں جہل کا اندھیرا تھا، جس کے نزول کے بعد ہی علم کی روشنی آئی ہے۔ اس سے پہلے تو ہمارے نبی کو بھی علم کی روشنی حاصل نہیں تھی۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناہ اے جعلنا القرآن نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جب یہ نور آ گیا تو قرآن نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے قرآن سے پوری امت کو ہدایت دی۔
ہم نہیں پڑھتے. بہت بڑے داعی گزرے ہیں حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ. بہت لوگ اس عمر کے یہاں موجود ہیں جنہوں نے ان کو براہ راست بھی سنا ہوگا، ان کے بیانوں میں بیٹھ کر براہ راست بھی ان کو سنا ہوگا. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خدا منش آدمی نے، خدا مست آدمی نے، کوئی بابا جس کو کہتے ہیں، فقیر کہتے ہیں، گجرات اور اس طرف کے علاقوں میں جن کو فقیر کہا جاتا ہے، جن کو ہمارے علاقوں میں بابا کہتے ہیں، جو خدا مست لوگ ہیں، خاص اللہ سے تعلق رکھنے والے کچھ بندے ہوتے ہیں جن پر جذب و استغراق خداوندی کا غلبہ ہوتا ہے. ایسا کوئی بزرگ مل گئے تو انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں عالم دین ہوں، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوں، ایک عالم ہوں. انہوں نے ان کو ایک نصیحت کی تھی. وہ نصیحت یہ کی کہ دیکھو بیٹا، قرآن میں غور کرتے رہا کرو، قرآن پڑھتے رہا کرو کثرت سے، تدبر کے ساتھ پڑھو. اس سے زیادہ ایمان کی قوت تم کو کہیں اور سے حاصل نہیں ہو سکتی. ان کو وہ بات دل کو لگی، سمجھ میں آئی، کیونکہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی بات پر دل میں ایک بھروسہ ہو جاتا ہے. حضرت مولانا نے وظیفہ حیات بنایا، زندگی بھر قرآن فہمی ہو، قرآن پڑھنا ہو، قرآن سمجھنا ہو، قرآن میں تدبر و تفکر. پھر جن لوگوں نے ان کو سنا ہے، نہیں سنا ہے، تو اب بھی نیٹ پر موجود ان کے بیانات کو سن کر دیکھے. علماء تو سن کے دیکھیں، ان کو سمجھ میں آئے گا. میں نے خود ان کی مجلسوں میں، جلسوں میں، بیانوں میں بیٹھ کے خود سنا ہے براہ راست. ان کی پوری تقریر کا بڑا حصہ قرآن کریم کی آیات ہوتی تھی، اور ان کی قرأت بھی زبردست تھی اور آواز میں سوز اور درد تھا. جب لاکھوں کے جلسوں میں وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو سامنے کون بیٹھے؟ دور دور سے سننے کو ملا، بہت دور دور سے مجمعوں میں. لیکن وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے تو اس وقت میں آدمی دوسری طرف دھیان دینا چاہا تو بھی نہ دے سکی. ایسی کشش، ایسا سوز، ایسا درد قرآن پڑھتے وقت اس تدبر کی برکت سے جو وہ کیا کرتے تھے قرآن میں. پھر ان کی زبان کو خدا نے پر تاثیر بنایا. پھر کیا کوئی آج بتا سکتا ہے وہ تعداد جو ان کے بیانوں کے اثر سے گمراہی سے ہدایت میں آئی ہو؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں مورخین نے خود ان کی زبان سے نقل کیا، 1,00,000 سے زائد گمراہوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی، فجار و فساق نے، 1,00,000 سے زائد. لیکن کیا آپ تعداد بتا سکتے ہیں حضرت مولانا عمر صاحب رحمہ اللہ کے بیانوں سے کتنے لاکھ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت ملی اور اندھیرے سے اجالے میں آئی؟ ہم بتا سکتے ہیں کتنا کام دنیا بھر میں ہوا اور کتنی جگہوں پر ہوا. بھائی قرآن کے اثر سے انہوں نے لوگوں کو متاثر کیا. میرے پاس کچھ نہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں. اگر آپ کے سینے میں نور قرآن ہے تو سب کچھ ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. لفاظی ہے، لفاظی میں کوئی تاثیر نہیں. ہم بھی بیان کرتے ہیں کتنے دلوں کی کایا پلٹتی ہے. وہ بھی بیان کرتے تھے تو کتنے قلوب متاثر ہوتے تھے. زبان میں فرق ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اہل اللہ کی باتوں کی کیا ضرورت ہے. اہل اللہ بھی قرآن حدیث ہی سناتے ہیں، لیکن ان کے تعلق مع اللہ کی تاثیر اس میں شامل ہو کر آتی ہے جو دلوں میں داخل ہوتی ہے اور اپنا اثر دکھا جاتی ہے. باقی وہی قرآن ہم بھی سناتے ہیں، وہی وہ بھی سناتے ہیں. اس وجہ سے میرے عزیزو دوستو، تمام علماء حفاظ سے گزارش یہ ہے کہ غیر عالم بھی مستند مفسرین کا ترجمہ پابندی سے پڑھنے کا اہتمام کرے.
یہ دور جس قدر گمراہی اور جس قدر کفر و شرک اور الحاد و زندقہ کا دور ہے، اسی قدر قرآن سے تعلق بڑھانا پڑے گا، ورنہ آپ سرچشمے سے دور ہوں گے تو یہ ریلے آپ کو بہا کے لے جائیں گے اور آپ بچ نہیں سکیں گے۔ معجزہ اپنے ساتھ رکھنا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جادوگر تھا، بہت بڑا جادوگر، وہ مر گیا تھا۔ اس کے بچے زندہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ بچوں نے ایک دن خواب میں بابا کو دیکھا تو پوچھا کہ ابا ایک شخص ہے جو اپنے کو نبی کہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک جادوگر ہوں گے، ہم لوگ بھی جادوگر ہیں، وہ لوگ بھی جادوگر ہوں گے، مگر وہ کہتے ہیں میں جادوگر نہیں، میں نبی ہوں، یہ کہتے ہیں۔ تو آپ تو زمانے کے بہت بڑے مانے ہوئے جادوگر تھے نا، آپ بتائیے کہ وہ جادوگر ہے یا نبی ہے؟ ابا سے پوچھ لیا انہوں نے خواب میں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو، میں بتا تو نہیں سکتا، لیکن ایک تم لوگوں کو تدبیر بتا دیتا ہوں، پرکھنے کی تدبیر۔ وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کا عصا رہتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہوتا تھا پہلے زمانے میں۔ جب کبھی وہ کہیں سو جائیں تو ان کا عصا چپکے سے چرا لینے کی کوشش کرو۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو تم چرا نہیں پاؤ گے، اور اگر نبی نہیں ہوں گے تو تم چکما دے کے نکال کے لے جا سکتے ہو۔ یہ انہوں نے بتا دیا۔ تو ایک دن یہ لوگ ایسا پیچھا کرتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، کہیں حضرت تھک کے کسی درخت کے نیچے سائے میں سو گئے تھے، وہاں ان کی عصا بازو رکھی ہوئی تھی، سو گئے تھے۔ یہ لوگ دبے پاؤں آہستہ 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 وہ لکڑی لے کے آنے کے لیے گئے۔ جب وہ قریب پہنچے تو وہ لکڑی ایک کروٹ لے کے اژدہا بنی اور دوڑائی ان لوگوں کو۔ اب یہ مارے ڈر کے بھاگے بھاگے، وہ بھی بھگا کے آئی، بہت دور جانے کے بعد پھر واپس چلے گئی اور پھر عصا بن کے وہی حضرت کے بازو پڑ گئی جا کر کے۔ ان کا معجزہ تھا وہ، عصا کا سانپ بننا اور سانپ کا عصا بننا، یہ معجزہ دیا گیا تھا ان کو۔ اس نے موقع پر ان کو کام کیا، بھاگا کے آئی دور تک، پھر آ کے وہیں پر پڑ گئی۔ یہ قصہ کوئی قرآن حدیث میں تو نہیں آیا، اسرائیلیات سے منقول ہوتے ہیں یہ واقعات، پرانے زمانے کے نبیوں کے، بنی اسرائیل کے واقعات۔ اور اسرائیلی روایتوں کے بارے میں یہ ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اگر ہمارے عقیدے ہماری تعلیم کے خلاف نہیں ہے تو تقویت کے لیے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس واقعے کو سنا کر مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں، اگر موسیٰ کا معجزہ موسیٰ کی حفاظت کر سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ان کی امت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور ہمارے نبی کا اول المعجزات اور افضل المعجزات کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ یہ ان کا معجزہ ہے، آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں تو قرآن آپ کی حفاظت کرے گا، آپ قرآن سے کٹے ہوئے ہیں تو قرآن آپ کی حفاظت نہیں کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں میں بالخصوص اہل حق میں جو قرآن سے دوری آئی ہے وہ قابل فکر حد تک دوری آئی ہے، محل نظر ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ کیوں اس قدر قرآن سے دور ہو گئے؟ حفاظ تک نہیں، کئی مہینے قرآن پڑھتے ہیں، تھوڑے ہیں جو پابند ہیں، اپنا یاد رکھے ہوئے ہیں اور تلاوت کر لیتے ہیں۔ اکثر کا علماء میں بہت کم علماء کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز میں، نوافل میں قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کرتے ہو، اور قرآن میں تدبر کا معمول اس سے بھی کم علماء ہیں۔ ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، کرنا چاہیے بھائی، قرآن سے قریب ہو جاؤ۔ اس میں اللہ نے، ہاں قرآن میں جو متشابہات و صفات ہیں ہمیں اس میں دخل نہیں دینا ہے نا، ہمارے مفسر نے وہاں چھیڑا بھی نہیں ہے موضوع، صرف ترجمہ کر کے جتنا اللہ ہم کو کہنا چاہ رہے ہیں اتنی بات بتاتی ہے بس۔ اب ڈیپ میں آپ مت جاؤ، نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے،
لیکن اس ایسے ترجمے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں مسلمان؟ کیوں نہیں اپنے گھر میں سناتے ہیں ترجمے قرآن مجید کے؟ کس کے لیے لکھے گئے ہیں؟ کیا جنات بھوت پریت کے لیے لکھے گئے ہیں؟ کس کے لیے لکھے گئے ہیں؟ مخاطب ہم ہیں، ہماری ہدایت کے لیے ترجمے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور علماء تو باقاعدہ تحقیق کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے ان کو اس کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، عوام کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو جب آپ اس سے را میٹیریل لیں گے، آپ مکتب کے بچوں کے ایمان بنا سکیں گے، یقین بنا سکیں گے۔ انہی قصص سے، انہی واقعات سے آپ بچوں کا یقین بنائیے۔ ہر قصے کو کہانی کے شکل میں سنا کر پھر بچے کو بتائیے کہ بیٹا اس سے یہ بات معلوم ہوئی، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ جب تک ذہن سازی نہیں ہوگی، میرے خیال میں مکتب کا حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ادھر بھی توجہ ہو، ادھر بھی۔ اس کے لیے بتاتا ہوں کہ 5 دن، ایک دن تو چھٹی کر دیتے ہیں مکتب میں، تو 6 بچے، 6 میں سے 5 دن آپ نصاب پڑھا دیجئے، جو بھی نصاب آپ نے اختیار کیا ہے، اور 1 دن پڑھائی نہیں ہوگی، 1 دن بچے کو لے کے بیٹھیے، سب کو اپنے اطراف بٹھائیے، آپ بیچ میں بیٹھ جائیے۔ جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا حولہ، جیسے ہم لوگوں کا بھی یعنی بڑے ہو جانے کے بعد بھی سب اہل دین ہے اس لیے بتا رہا ہوں، ایسا طریقہ ہے بیٹھنے کا کہ اگر تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو تو سب لوگ سنت کے مطابق بیٹھے ہوئے ملیں گے، اتنے ہی سامنے ہوں گے، اتنے ہی بائیں ہوں گے، اتنے ہی داہنے ہوں گے۔ اگر علماء کا مجمع ہو تو سب لوگ رستے سے بیٹھتے ہیں، جدھر رستہ ہے ادھر ہی بیٹھتے رہیں گے، ادھر ساری مسجد خالی رہے گی لیکن نہیں بیٹھیں گے جا کر کے۔ یعنی جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ عوام میں نظر آ رہا ہے، اور جو عوام میں جو ہمارے اندر ہونا چاہیے ہمارے اندر نہیں ہے۔ کہیں بھی، یا گلبرگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں بھی علماء کی مجلس ہوتی ہے، لوگوں کا بیٹھنا سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری میں ہے، جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا حولہ، آپ نے جس کو بھی سننے کے لیے بلایا ہے، چاہے وہ افضل ہو کہ مفضول ہو آپ سے، جس کو بھی سننے کے لیے بلایا ہے اسے قائم مقام نبی سمجھ کر جلسنا حولہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ تہذیب مدرسوں میں نہیں سیکھے ہیں، ہم لوگ مدرسوں میں صرف علم حاصل کیا ہے، ایسا ہے۔ اب ان لوگوں کو چونکہ مشق کرائی جاتی ہے، بیٹھنا کیسے، تعلیم میں کیسے بیٹھنا، اس میں کیسے کرنا، کھانا کیسے کھانا، یہ بار بار بولا جاتا ہے، روز روز بولا جاتا ہے، تو سنتے سنتے سنتے، اور میں کہتا ہوں اچھی چیز جہاں سے ہے وہاں سے لو، اچھی چیز جہاں ہے وہاں سے لو۔ اور ہم اکثر عوامی بیانوں میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے تبلیغی بھائی علماء سے اس لیے جڑے رہیں کہ علم ان سے لیں، ان کے پاس علم ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور ہم ان سے اس لیے رابطہ رکھیں کہ وہ نماز اچھی پڑھتے ہیں، آپ کو بھی نماز اچھی پڑھنا ابھی نہیں آئی ہے، اس لیے اچھی نماز پڑھنا سیکھیے دیکھ کے کسی کو، چاہے عام ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے جب جعلی ہے اور وہ لوگوں کی کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے لگتا ہے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہے، ہمارا کھڑے ہونا نہیں لگتا کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں، ہم آزاد ہیں، جلدی سے پڑھ کے نکل جاؤ بس۔ وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ خدا پوچھے گا۔ عوام، کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ہیں، لیکن کوئی بولتا نہیں نا، مذاکرہ نہیں ہوتا۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ہماری محفلوں میں ہماری کوتاہیوں کے مذاکرے ہونے چاہیے۔ جب تک ہم نہیں سنبھلیں گے امت کی قیادت، امت کی امامت، امت کی سیادت، تو سامنے والے ہم سے کیا لیں گے، کیا اخذ کریں گے؟ اس وجہ سے ہماری نماز بھی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، صرف امامت نہیں، امامت کے بعد جب نفلیں سنتیں پڑھ رہے ہوں وہ بھی اہتمام سے ہمارے ہونے چاہیے، اور مسجد میں ہونے چاہیے۔ اگرچہ کہ فی نفسہ سنتیں گھر میں پڑھنا قبلیہ و بعدیہ مسنون ہے، لیکن فقہا فرماتے ہیں ضرورت زمانہ کی وجہ سے خواص کو مسجد ہی کے اندر ادا کرنا چاہیے۔
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مولانا صاحب بھی سنت پڑھتے ہیں. ورنہ کئی مسجدوں میں لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ ہمارے پیش امام صاحب صرف فرض پڑھتے ہیں. ان کا تاثر اسی لیے کہ نماز کے ٹائم آئے اور نماز کے بعد چلے گئے، تو ان کا تاثر یہ ہوتا جا رہا ہے. بعض لوگوں سے میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ مول صاحب بہت کراہت محسوس ہوتی، ہمارے امام صاحب عین وقت پہ آتے، نماز پڑھاتے، عین وقت پہ چل جاتے، دماغ کہاں رہتا کہ کیا ہے کہ ان کا تو بڑی کراہت محسوس ہوتی ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں. یہاں تک بات پہنچ گئی کہ مقتدیوں کو کراہت ہونے لگی کہ امام جو ہے بس مشاغل میں سے نکل کے آتا ہے اور مشاغل میں چلا جاتا ہے، اور یہاں ذرا سکون سے مسجد میں نظر ہی نہیں آتا. اور اسی وجہ سے ہمارا عوام سے رابطہ ختم ہو گیا. اور ایک جگہ علماء جڑے تھے، تو وہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، تو میں نے مسائل پہ غور کر رہے تھے، تو میں نے کہا ایک اہم سبب یہ ہے کہ علماء اور ائمہ اور عوام کے درمیان رابطہ ختم ہو گیا. حالانکہ امام پوری امت کا امام ہے، مقتدیوں کا نہیں، پورے محلے کا امام ہے. وہ کتنی ذمہ داریاں ہیں. امام بخاری نے کتاب الصلاۃ باب الامامت کے ابواب دیکھ لو کہ امام کے ذمے کیا کیا کام ہوتے ہیں. امام کے نام سے ہی انہوں نے سب لکھا اس کے اندر. اور وہاں امام امیر المومنین مراد نہیں ہے، وہاں امام نماز ہی مراد ہے، کیونکہ کتاب الامامت میں لکھی انہوں نے یہ بات. اس لیے ہم جانیں بھائی میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو جاننے کی ضرورت ہے. ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ہم اپنے اندر بدلاؤ لائیں، ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہم تو سب کو بول رہے ہیں کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، لیکن کبھی اپنی نظر اپنے اوپر بھی پڑے کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے. ان خرابیوں کو بھی ہم دور کرنے والے بنیں. کون عوام ٹوکیں، عوام کو مناسب نہیں ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو ٹوک لیں. علماء ائمہ ایک دوسرے کو بتا لیں، ٹوک لیں، برا نہ مانیں، قبول کریں، تو ہماری کمیاں دور ہو جائیں گی. ورنہ نہ ہمارا بڑا ہے درست کرنے کے واسطے، نہ چھوٹے کو جرت ہے کہ ہمیں صحیح کرے، تو ہم سے زیادہ خطرے میں امت کا کوئی طبقہ نہیں ہے. سب سے بڑا خطرے میں طبقہ ہمارا ہی ہے. اس لیے ہم کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ابتدائے سال کے عنوان سے اپنی نیتوں کو درست کرنے، اپنے طریقہ کار کو صحیح کرنے کی طرف توجہ دلائی. بالخصوص جو مکاتب چلا رہے ہیں ان کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. وہ صرف رسمی قسم کے مکتب سے امت کو کچھ نہیں دے سکیں گے. انہیں ایک درد ہونا چاہیے، ایک فکر ہونی چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے. ابھی ہم وہاں کرنول میں مکاتب کے خواتین معلمات معلمین سب جمع تھے، ایک تربیتی کیمپ تھا. وہاں پر ایک ایجوکیشنلسٹ ہیں، ماہر تعلیم، عصری تعلیم کے بھی ماہر ہیں، اور دین کا بھی کافی اچھا تجربہ اور ذوق ہے. حضرت مولانا خالد بیگ ندوی صاحب وہ بھی تھے، ہم بھی تھے. ایک بات مولانا نے یہ بھی بتائی کہ دیکھو یہ جو دین کا میدان ہے یہ فرزانوں اور ہوشیار لوگوں کا میدان نہیں، یہ میدان دیوانوں کا ہے. دیوانگی جب تک نہیں چڑھے گی کامیابی نہیں ملے گی. اس کے اندر کوئی بھی ہوشیار بن کے دین کا میدان جیت نہیں سکتا. دیوانہ بن کے جیت سکتا ہے. اس کام کا دیوانہ، اپنے مقصد کا دیوانہ، اپنے پھل کو حاصل کرنے کا دیوانہ. کیسے میں ایک نسل کو دیکھ لوں دین پر مضبوطی سے جمع ہوا. دیکھ سکتے نا آپ لوگوں میں اکثر نوجوان ہیں، آپ ایک نسل کو دیکھ سکتے ہیں 10 برس کے بعد آپ کے پاس پڑھنے والے بچے مکتب کے 10 سے 12 سال میں قوم کے نوجوان ہوں گے، سماج کے نوجوان ہوں گے، محلے کے وہی لوگ کہلائیں گے، مسجد کے مصلی وہ ہوں گے، محلے کے لوگ وہ ہوں گے. 10 12 15 سال بس آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نسل کو بدلا ہوا اگر آپ نے اس نسل پہ محنت کی ہے. آج دنیا کے سارے انقلابات بچوں کے ذریعے لائے گئے ہیں. اسی وجہ سے RSS بھی
بچوں کو کڈنیپ کر کے انہیں مشرک بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے، کس حد تک کامیاب ہوگی؟ اگر ہم زندہ ہیں تو انشاءاللہ کامیابی نہیں ملے گی، اور اگر ہم زندہ نہیں ہیں تو ہمیں بربادی کا اپنے آنکھوں سے نظارہ کر لینا ہوگا۔ اس لیے ہم زندہ بن جائیں۔ کبھی چلتی پھرتی لاش ہوتے ہیں، زندگی کا یہ مطلب ہے ہم ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیکن یہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ اگر اس لاش کے سینے کے اندر دل درد مند نہیں ہے اس امت کے بچوں کے واسطے، تو پھر یہ لاش ہے، یہ زندہ انسان نہیں۔ زندہ وہ ہے جس کے سینے میں دل اس طرح جھلستا ہو جیسے اس کے نبی کے سینے میں امت کے لیے دل جھلستا تھا، تب جا کے ہم زندہ ہیں۔ نہیں تو زندگی کیا چیز ہے ہمیں نہیں معلوم، زندگی کسے کہتے ہیں۔ اس لیے یہ دیوانگی ہمارے اندر آ جانا چاہیے، تب جا کر انشاءاللہ ایک نسل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ ماشاءاللہ یہ میری محنت ہے، آج بچے کمپنیوں میں ہیں، آئی ٹی میں ہیں، کالجز میں ہیں، اسکولوں میں ہیں، یہ میرے بچے ہیں۔ میری محنت کے بعد یہ مومن بن کر پڑھا رہے ہیں، مومن بن کے لیکچر دے رہے ہیں، مومن بن کے کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، سچے پکے مومن بن کر اسلام کا نام روشن کر رہے ہیں۔ یہ بچے میں نے محنت کی ہیں اس کے اندر۔ یعنی ایک نابینا حافظ صاحب تھے، تو انہوں نے حضرت مولانا مفتی نوال الرحمن صاحب کو حفظ کرایا تھا۔ جس زمانے میں مولانا ابھی تو امریکہ چلے گئے، حیدرآباد میں تھے، وہ بہت نام روشن اس زمانے میں ان کا کام دعوت و تبلیغ میں بھی اور مدارس میں بھی۔ تو اس وقت میں ہر زبان پر نام تھا۔ تو یہ بڑے میاں نابینا بوڑھے ہو گئے تھے، جب بھی ملتے تھے نوال میرا شاگرد ہے، آپ کو معلوم نوال میرا شاگرد ہے، ایسے بولتے تھے۔ یہ کتنی خوشی ہے جب کہ اس کی آنکھ دیکھ بھی نہیں رہی اپنے شاگرد کے مرتبے مقام کو، لیکن دل کو کیا فرحت، کیا خوشی حاصل ہے۔ میں نے پڑھایا تھا قرآن اور آج اس مقام کا ہو گیا، نہ انہوں نے حدیث پڑھائی نہ تفسیر پڑھائی، مگر استاد تو ہے۔ بہرحال آپ مکتب کے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ دین میں اعلیٰ مقامات پہ جائیں یا دنیا کے بڑے بڑے مرتبوں پہ جائیں، اگر وہ دین کے ساتھ زندہ ہیں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ وہ دولت ہے جس سے بڑی دولت کمائی نہیں جا سکتی۔ اس لیے محنت کیجئے، اخلاص سے کیجئے، نیتوں کو درست کر کے کیجئے، ساتھ ساتھ اپنے اخلاق، اعمال، اپنی عادات، ان کو بھی سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی فکر کریے۔ دین صرف دوسروں کو سنانے کے لیے نہیں ہے، دین پہلے خود عمل کر کے انا اول المسلمین کہہ سکنے کے قابل بننے کے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے۔ حضرت مسیح الامت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں فرمایا تھا، اصل ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے تربیت اخلاق ہو جائے پھر علم دیا جائے، یہ اصل ترتیب ہے۔ نبی سے 40 برس تک اخلاق حسنہ کو اللہ سنوارتا رہا، اور 3 سال غار حرا میں بٹھا کر تعلق مع اللہ کی دولت پیدا کی گئی، پھر علم کی پہلی قسط دی گئی حضور علیہ السلام۔ تو فرمایا فطری ترتیب تو یہ ہے، لیکن اس زمانے میں وقت نہیں ہے، اس وجہ سے کم از کم ساتھ ہو جائے کہ علم بھی حاصل کرتے رہیں، تزکیہ بھی ہوتا رہے، اخلاق فاضلہ پیدا ہو جائیں، اخلاق رذیلہ نکل جائیں، علم کے ساتھ ساتھ ہی ہو جائے۔ لیکن اب وہ دور آیا ہے کہ ساتھ ساتھ بھی نہیں، بعد میں بھی فکر نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے بزرگوں کی باتیں ہیں یہ جو میں نے آپ کو سنائی، ان کو فکر تھی، ان کی تحقیق ماشاءاللہ مخلصانہ ہے اور ان کی باتوں میں برکت ہے۔ ہم اس کو سامنے رکھیں، غور کریں، ہم اپنے آپ کی اصلاح کی بھی ساتھ ساتھ فکر کرتے رہیں، ہمیں بھی ترقی کرنا ہے۔ مجھے ایک عالم نے خطوط لکھتے ہیں اصلاحی، تو ایک خط لکھا، اس میں اپنا ایک تأثر بتایا، اور واقعی یہ ان کے خلوص کی بات تھی۔
کہ وہ اپنے اس خیال کی اصلاح چاہتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ عام طور سے اگر ہم دیکھیں تو جب میں اس خط کو پڑھ رہا تھا تو اپنے کو بھی ٹٹول کے دیکھ رہا تھا۔ خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ مطالعہ برابر کر رہا ہوں، جو کتابیں آپ نے بتائی ہیں اس کا مطالعہ کرتا ہوں، مطالعے کے دوران کوئی بات بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے، دل کو لگتی ہے، ذہن قبول کرتا ہے، مسرت ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ خیال آتا ہے کہ یہ بیان میں لوگوں کو سنائیں گے۔ کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں اس کے ذریعے اپنی اصلاح کروں گا، تو میری اس کیفیت کا کیا علاج ہے۔ اور غور کیا جائے تو ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ جس کو اللہ نے بچایا، الا ما رحم ربی، ہر اچھی بات دوسرے کو سنانے کے واسطے ہے، کتاب میں لکھنے یا بیان میں بولنے کے واسطے ہے۔ میری اپنی زندگی میں تقابل کر کے دیکھوں اور میں اس سے پاک ہوں یا میں اس سے متصف ہوں کہ نہیں ہوں، اس کے بارے میں غور کروں تو بہت کم اس کی توفیق ملتی ہے۔ اکثر ہمارا علم دوسروں کے واسطے ہے، اس سے بھی بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے اور اس مذاکرے کو کہنے والے اور سننے والوں سب کے حق میں اخلاص و للہیت کے پیدا ہونے کا سبب بن جائے اور شخصی زندگی کے نکھار کے ساتھ امت کی سدھار کی فکروں کے پیدا ہونے کا سبب بن جائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ رب اغفر وارحم وتجاوز وتکرم انک انت الاعز الاکرم۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا صحیح و قوی تعلق نصیب فرما، حسن نیت، حسن عمل اور حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرما۔ اے مولا کریم اپنے کرم سے آپ نے ہمیں جو دین سے و دین کے خدمتوں سے جوڑا اور وابستہ کیا ہوا ہے، اسی طرح مزید کرم فرما کر ہمیں اس طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما جو حیز قبولیت میں اتر سکے اور آپ کی نظر میں جج سکے اور محبوب بن سکے۔ ایسی کوشش اور ایسی محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سلامتی نیت بھی نصیب فرما، سلامتی عمل بھی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے علم کی اس دولت کو امت مسلمہ تک پہنچانے کے لیے ہر جتن اور ہر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بار امانت نبیوں کی ہمارے سینے میں آپ نے منتقل کی ہے، اس کو ان کے اہل یعنی مسلمانوں تک پہنچا دینے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اس کے لیے جد و جہد نصیب فرما، اے والہانہ فکر نصیب فرما، اس کے لیے دیوانگی و جنون نصیب فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے ہمارے اسلاف کو دین اگلی امتوں تک پہنچانے کی، اگلی نسل تک پہنچانے کی فکریں تھیں، ایسی فکریں ہمارے سینے میں ڈال کر اس دین کو اگلی نسل میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خاص طور سے اس دور کے اسکولی بچوں کے ایمان و یقین کی حفاظت، اخلاق اسلامی کی حفاظت، تہذیب اسلامی کی حفاظت کے لیے ہمیں ہر ممکن جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بقدر ضرورت مکاتب کے قیام کو آسان فرما اور مؤثر مکاتب کا اے اللہ شیوع فرما، عموم فرما۔ اپنے کرم سے مولا کریم جملہ حاجات و ضروریات کو پورا فرما، حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما، جملہ پریشانیوں کو دور فرما، خاص طور سے روزی کی آزمائش سے تمام خدام دین کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی